یہ بدبخت کافر میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اور معاذ اللہ حضور کی جانب اس نے جنون کی نسبت کر دی، حضور کو مجنون معاذ اللہ کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے گوارا نہ کیا۔ سورہ قلم اتاری، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ مجھے قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے قلم جو لکھتی ہے، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، آپ کا تو خلق ہی بڑا عظیم ہے۔ تو یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ولید بن مغیرہ کے عیب گنوائے۔ حماز مشاء بنمیم، یہ چغل خور ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں فرمایا کس نے؟ جو رب ستار ہے، اللہ کی شان ہے، صفت ہے کہ وہ ستار ہے، پردہ پوش ہے، اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم بھی پردہ پوش بن جاؤ۔ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ کتنا بڑا کام ہے جو مخلوق خدا کو بتایا گیا ہے۔ وہ رب جس کی شان یہ ہے کہ وہ پردہ پوش ہے، لیکن جب کوئی اس کے رسول کی توہین کرے تو وہ پردے پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہزاروں گناہ ہوں، لاکھوں گناہ ہوں، کروڑوں اربوں کھربوں گناہ ہوں، وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ بڑا ہی کریم ہے۔ وہ ایک شخص روتا ہوا ہے نا حضور کے پاس، میں لٹ گیا، میں مر گیا، میں گناہ کر بیٹھا، تو کہا تیرا گناہ زمینوں سے زیادہ بڑا ہے؟ اس نے کہا زمینوں سے بھی بڑا ہے۔ پہاڑوں سے زیادہ بڑا ہے؟ بولا پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ آسمان سے زیادہ بڑا تیرا گناہ؟ کہا آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ؟ کہا سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ۔ کہا عرش الہی سے بھی بڑا ہے؟ بولا عرش الہی سے بھی بڑا ہے۔ پھر کہا کیا تیرا گناہ رب کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ کہا نہیں، رب کی رحمت سے بڑا ہے۔ تو کتنا بڑا گناہ گار بھی کوئی ہو، کتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہو، اس کے لیے معاف کرنا کوئی مشکل 99 قتل کیے تھے نا اس نے بنی اسرائیل کے شخص نے، پھر 100واں بھی کاٹ دیا، لیکن توبہ کے لیے چلا بھی، منزل پہ پہنچا بھی نہیں تھا، اس کی رحمت نے ڈھانپ لیا اور 100 اشخاص کے قاتل کو معاف کر دیا۔ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بڑے بڑے گناہ گار اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، اللہ گناہوں سے بچائے، لیکن کبھی سرزد ہو بھی جائیں تو اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ پہاڑوں سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، افلاک سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک ذرے کے برابر کوئی اس کے رسول کی توہین کرے وہ معاف نہیں کرتا، وہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو رسولوں کے حوالے سے، اہل اللہ کے حوالے سے پوری طرح محتاط رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سوائے سود کے کسی جرم کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے تو میں اسے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ اور جنگ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی کسی سے جنگ کرے تو اس کے قیمتی اثاثے ضائع کرنا چاہتا ہے۔ اب دشمن کی سب سے زیادہ بری نظر پاکستان کے جو دشمن ہیں، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پہ ہے، اور ہم سب سے زیادہ حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے ایٹمی اثاثوں کی کر رہے ہیں۔ اسپیشل فورسز ہیں اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، چونکہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ وہ ہے، اور دشمن کی نظر میں سب سے زیادہ وہی کھٹکتا ہے، اور اس کا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کو برباد کیا جائے۔ تو جب کوئی جنگ کرتا ہے کسی سے تو سب سے پہلے اس کا قیمتی جو سامان ہے، قیمتی اثاثہ جو ہے، اس کو وہ ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ جب بندوں سے جنگ کرتا ہے تو بندوں کا سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ ان کی دولت چھین لیتا ہے، رزق چھین لیتا ہے، مال چھین لیتا ہے، اولاد چھین لیتا ہے؟ نہیں، ان سے توفیق حق چھین لیتا ہے، ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔
تو جو ولیوں کا دشمن ہو جائے، عداوت رکھنے لگ جائے، پھر اندر اس کا اجڑ جاتا ہے، پھر وہ کرتا رہے سجدے، کرتا رہے رکوع، کرتا رہے قیام، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب مین سوچی آف کر دیا گیا تو سارے بٹن روز اوپر نیچے کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے جو اس کا ولیوں کا دشمن ہو۔ تو پھر کوئی نبی کا دشمن ہو تو پھر تو وہ معافی نہیں کرتا۔ اس لیے ولید بن مغیرہ حضور علیہ السلام کی طرف جنون کی نسبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ پردہ پوش ہے، اس کے ایک ایک عیب کو رب گنوا رہا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، چغل خور ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، یہ عیب 9 عیب گنوائے۔ اس کے بعد فرمایا اُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، محبوب یہ ہے ہی حرام زادہ۔ ستار رب یہ کہہ رہا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ پردہ پوش ہے، وہ ستار ہے، لیکن اس کے رسول کی توہین کی تو رب نے اس کا پردہ فاش کر دیا اور کہا کہ تو ہے ہی زنا کی پیداوار۔ وَتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، کہتے ہیں ولید بن مغیرہ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور اپنی ماں کے سر پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا انہوں نے میرے جو 9 عیب گنوائے ہیں وہ دیکھتا ہوں میرے اندر موجود ہیں، لیکن اس راز کی امین تو ہے، تو سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ تو ماں بولی کہ تو نے محمد کو چھیڑا کیوں تھا، تیرے پردے تو فاش ہونے تھے، تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے، تیرا باپ اس قابل نہیں تھا۔ یہ بدبخت کافر